بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے درس میں ہم نے فتح مکہ کے اسباب ڈسکس کیے تھے. اب اس واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب ابو سفیان اپنی سواری پہ سوار ہوا. جب مدینے سے نا امید ہوا وہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی گیا، بی بی فاطمۃ الزہرا کے پاس بھی گیا، اور پھر آخر میں حضرت علی کے پاس آ کے کہنے لگا علی میں تمہارے پاس واپس آیا ہوں، اب کوئی مشورہ ہی دے دو. تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم بنو کنانہ کے سردار ہو تو تم جا کر ایسے کیوں نہیں کرتے کہ تم اعلان کر دو. تو ابو سفیان نے کہا ہاں یہ ایک اچھی بات ہے. تو پھر اس نے مسجد نبوی میں پہنچا اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا لوگوں میں پناہ اور صلح کا اعلان کرتا ہوں، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص میرے اعلان کو رد نہیں کرے گا اور نہ میری پناہ کو ختم کرے گا. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے درمیان پناہ بن گیا ہوں، یعنی اعلان کرنے کے بعد حضور کے پاس آیا. پھر اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص میری امان کو نہیں توڑے گا اور نہ ہی میری پناہ کو رد کرے گا. حضور نے اس کو فرمایا کہ اے ابو حنظلہ، اور ایک روایت کے مطابق اے ابو سفیان، یہ بات تم خود ہی کہہ رہے ہو، یہ صرف تمہاری اپنی سٹیٹمنٹ ہے، ہم تمہاری سٹیٹمنٹ کو انڈورس نہیں کر رہے. تو اب ابو سفیان جو ہے وہ وہاں سے اٹھے اور اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور واپس مکے کی طرف چل پڑے. تو یہاں تک کہ مکے میں قریش کے پاس یہ پہنچے. اب چونکہ ابو سفیان جو ہے وہ اتنے دن مدینے میں رہے، ایک تو مکے سے مدینے کا سفر، پھر مدینے سے مکے واپسی، اور اس کے بعد مدینے میں اتنا لمبا قیام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، اپنی بیٹی سے بھی ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملے، پھر ابو بکر سے ملنا، پھر عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ملنا، پھر اس کے بعد جو ہے اور رؤسائے قریش جو مہاجرین کی شکل میں مدینے میں آباد تھے ان سے ملنا، اس کے بعد انصار کے رؤساء سے ملنا. اور پھر ہر بندہ تو ابو سفیان کے انتظار میں تو نہیں بیٹھا تھا نا، ابو سفیان آئے گا تو ہم ملیں گے. اب ہر آدمی کی مصروفیت ہوتی ہے، اس کی مصروفیت میں سے وہ وقت نکال کے ابو سفیان سے ملے گا. تو ایک کافی طویل دن جو ہے نا، کافی عرصہ اس چکر میں لگ گیا. تو بہرحال ادھر مکے والوں کو، قریش کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اب ابو سفیان اتنے دن کے لیے چلا گیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابو سفیان بھی اسلام لے آئے ہیں اور اب یہ مدینے میں ہی رہیں گے، اور اب ابو سفیان واپس نہیں آتا. اب جب ابو سفیان مکے میں آئے تو انہیں تو خبر نہ تھی کہ قریش جو ہے وہ ابو سفیان کا انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں، اور انہوں نے تو آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ بھی بے دین ہو گیا ہے اور اس نے مدینے میں چپکے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قبول کر لی ہے، اور اب ہم سے اپنے اسلام کو چھپائے گا. دیکھو جب آئے گا تو صحیح، لیکن چھپائے گا، کیونکہ اتنے دن جو اس کو لگ گئے. اب جب ابو سفیان مکے پہنچا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اگر اتنے طویل قیام کے بعد بھی تم کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہو تو اب میں تمہارا کیا کروں؟ مجھے تو یقین تھا کہ تم کوئی کامیابی لے کر آؤ گے. تو اب جب وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور بیٹھا تو اس کی کارگزاری اس کی بیوی نے سنی. تو اس کی بیوی نے غصے میں آ کے اس کے سینے پر لات ماری اور کہنے لگی خدا کی مار، تم قاصد بن کر گئے تھے، یہ کیا کر کے آئے ہو؟ اتنے لوگوں سے ملے اور کچھ بھی نہیں کیا تم نے. اب ہندا جو ہے وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، اور اس کا سردار، اس کا جو باپ تھا وہ بنو امیہ کا سردار تھا اور قریش کا ایک بہت ہی بڑا سردار تھا. تو اب جو ہے وہ سردار کی بیٹی تھی، اس کا مزاج بھی سردارانہ تھا. تو اس نے کہا یہ کیا کر کے آئے ہو تم؟ اتنے لوگوں سے ملے اور کچھ بھی ساتھ نہیں لائے ہو. اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ قریش تو یہ سمجھ رہے ہیں تم نے تو آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، تم اب ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہو، اب تو تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہو. اس نے کہا نہیں واللہ میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں. کہتے ہیں وہ تو نہیں سمجھتے ایسے. تو اب ابو سفیان نے یہ کیا کہ اگلے دن صبح اٹھا، بجائے اس کے کہ سب کو یہ بات سمجھاتا کہ میں تمہارے ہی دین پر ہوں، اس نے کہا کہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس سے سب کو یقین ہو جائے کہ میں ان کے دین پر ہوں. تو صبح اٹھ کر اس نے اساف اور نائلہ، یہ دو بت تھے جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں،
ایک صفا پہ رکھا تھا اور ایک مروہ پہ رکھا تھا۔ تو اس نے اساف اور نائلہ کے بتوں کے پاس پہنچ کر سر منڈایا اور جانوروں کی قربانی دی، جانور کی قربانی دی، اور پھر قربانی کا جو خون ہے اس کو دونوں بتوں کے سر پر ملا۔ یہ ان کے پاس ریچولز ہوتے ہیں نا، ہمارے آواز ہندوؤں میں بھی عجیب و غریب سے ریچولز ہیں، ان کے بھی یہ ریچولز تھے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ قربانی ان کے لیے کی ہے، ان بتوں کے نام پہ کی ہے، اور اس کا خون ان کو مل رہے ہیں۔ تو بہرحال تو اب تاکہ لوگوں کے اوپر یہ چیز ظاہر ہو جائے کہ میں اسی دین پر ہوں، دیکھو بت پرستی بھی کر رہا ہوں اور ان دیوی دیوتاؤں کی اسی طرح میں آؤ بھگت بھی کر رہا ہوں، تو یہ سارا کچھ اس نے صرف اسی لیے کیا۔ تو قریش نے جب یہ دیکھا تو پھر ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہاں یہ ہمارے ہی دین پر ہے، اس نے یہ ہمارے دین سے پھرا نہیں ہے۔ تو بہرحال قریش جو ہے انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو پوچھا کہ بھئی کیا کر کے آئے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تم اتنے دن لگا کر آئے ہو تو کوئی تحریر لائے ہو، یا ان سے کوئی معاہدہ کر کے آئے ہو، یا معاہدے کی تجدید کر کے آئے ہو، کر کے کیا آئے ہو؟ اس نے کہا واللہ خدا کی قسم انہوں نے تو میری کوئی بات نہ مانی، میں نے ان کی بہت خوشامد کی، میں ان کے بڑے بڑے سرداروں سے جا کے ملا، میں ابو بکر سے ملا، عمر سے ملا، عثمان سے ملا، وہ تو میرا اپنا رشتہ دار ہے، میں علی سے ملا، اسے قرابت داری کا واسطہ دیا، میں رؤسائے مدینہ سے ملا، میں فاطمۃ الزہرا سے ملا، میں پھر حضور سے ملا، میں نے اعلان کیا، لیکن کسی نے میری بات نہ مانی، کسی نے میری بات نہ مانی، بلکہ سب نے مجھے وہی بات کہی کہ بھئی ہمارا کوئی فیصلہ حضور کے فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس ضمن میں علماء ایک اور بات بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان نے یہ تمام بتوں کے آگے قربانی کی اور جا کے ان کو خون وون ملا، تو اس نے زور سے ایک دعا بھی پڑھی تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ میں مرتد نہیں ہوا ہوں۔ اس نے کہا لا افارق عبادتکما، مجھے کوئی چیز تم لوگوں کی پرستش سے دور نہیں کر سکتی، تم دونوں یعنی اساف اور نائلہ، ان کے بتوں کی بہت تعظیم کرتا تھا ابو سفیان، تو کہنے لگا لا افارق عبادتکما حتی اموتا، یہاں تک کہ میں مر جاؤں، علی ما مات علیہ ابی، اور میں تو اسی عقیدے پر میری موت آئے جس عقیدے پر میرے باپ کی موت آئی تھی، تو مجھے تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو سبل الہدا میں اور الاکتفاء میں اور دلائل النبوہ میں اور پھر ضیاء النبی میں اور ام السیر میں، تمام کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اس نے یہ سارا ڈھونگ رچایا اور یہ ساری باتیں کی تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہاں میں تمہارے ہی دین پر ہوں۔ تو جب مکے والوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا بھئی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، سب نے تو مجھے ایک ہی جواب دیا، جیواری فی جیواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے اتباع میں ہے۔ تو بھئی صاف بات تو یہ ہے قریشیوں، میں نے اتنے بادشاہ دیکھے ہیں، ان کے وزیر دیکھے ہیں، ان کے امراء دیکھے ہیں، ان کے رئیس دیکھے ہیں، ان کی رعایا دیکھی ہے، لیکن یہ جو اطاعت گزاری میں نے حضور کے صحابہ میں دیکھی ہے، ایسی اطاعت گزاری میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یعنی دشمنان اسلام جو ہیں وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے، حالانکہ حضور کا پکا دشمن ہے، کٹر دشمن ہے، اور چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو ہر لمحے نقصان پہنچے، لیکن ان کو بھی اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی اطاعت گزار، اتباع گزار اور آپ سے شدید محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ مکے میں یوں زور پکڑا، اور پھر قریش نے پوچھا کہ اچھا تم یہ جو وہاں پر کوئی اعلان شلان کر کے بھی آئے ہو یا اس کے علاوہ بس ایسی بات کر کے آ گئے ہو؟ اس نے کہا بھئی میں نے تو وہاں کھڑے رہ کے اعلان کیا، بلکہ میں نے تو علی سے پوچھا، تو علی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو کہ سب کے پاس جا کر مسجد نبوی میں اعلان کرو، سب تک تمہاری بات پہنچ جائے گی۔ تو میں گیا اور میں نے لوگوں میں پناہ اور امان کا اعلان کیا، کیونکہ علی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لوگوں کی پناہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو، خود پناہ کا اعلان نہیں کرتے، حالانکہ تم تو خود ایک قریشی سردار ہو اور معزز آدمی ہو، تمہیں اس کا حق ہے کہ امان کا اعلان کر دو، اور تمہاری اعلان جب تم اعلان کرو گے بطور سردار تو اس کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں نے پھر اس کی بات مانی اور جا کے اعلان کر دیا۔ تو اس پر قریش نے پوچھا کہ تم یہ جو اعلان کر کے آئے ہو اللہ کے بندے، یہ تو یک طرفہ اعلان ہے، یہ تو صرف تم اعلان کر کے آئے ہو نا، کیا حضور نے اس کی تصدیق کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں،
بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اے ابو حنظلہ یہ بات تم خود ہی کہہ رہے ہو، خدا کی قسم اس کے سوا انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب اس پر قریش اس سے ناراض ہوئے اور کہا کہ تم ان کی رضامندی کے بغیر جو کچھ کر کے آئے ہو اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ نہ تم بتاؤ ابو سفیان، یہ جو تم سارا کچھ کر کے آئے ہو، اتنا وقت لگا کے آئے ہو، اس سے ہمیں فائدہ کیا پہنچے گا؟ نہ حضور نے اس کی تصدیق کی، نہ کسی مسلمانوں کے رئیس نے اس کی تصدیق کی، نہ تم کوئی لکھت پڑھت کر کے آئے ہو، نہ کوئی مہر لگوا کے آئے ہو، تو تم کر کے کیا آئے ہو پھر؟ خدا کی قسم تمہاری پناہ اور امان تو بالکل بیکار ہے۔ تمہارے اس یک طرفہ اعلان کو توڑ دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور جہاں تک علی کی بات ہے تو لگتا ہے علی نے تم سے کوئی مسخرہ پن کیا ہے، معاذ اللہ۔ تو ان کو جو ہے کہ کہا کہ بھئی ابو سفیان تم نے جو اتنی محنت کی ہے کہ اس کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے سوا میرے پاس کچھ اور چارہ ہی نہیں تھا، میری کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں تھا، سب کہتے تھے حضور سے بات کرو اور حضور میری بات نہیں سنتے، تو اب میں کیا کروں؟ میں کر کیا سکتا تھا؟ میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب کفار مکہ پریشان ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حکمت عملی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کریں گے نہیں کریں گے، کب کریں گے، اور وہ اپنے خلفاء کی مدد کو آئیں گے تو صحیح۔ تو اب اسی کشمکش میں یہ لوگ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر کوچ کا ارادہ فرمایا، لیکن حضور نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات پھیلے، اس لیے آپ رازداری سے اس معاملے کو لے کر چلے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ آہستہ اس کو ڈسکلوز کیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کچھ کی تیاری کرو، لیکن اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تیاری میں لگ گئیں، انہوں نے ستو آٹا وغیرہ تیار کیا۔ اب راستے میں یہ چیزیں ضرورت ہوتی ہے انسان کو، تو وہ اسی چیز میں مصروف تھیں۔ فجاء ابا بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ سے ملنے آئے، باپ ہیں بیٹی سے ملنے آئے، تو دیکھا کہ بیٹی جو ہے وہ گھیوں پیس رہی ہے اور پھر ستو کا سامان تیار کر رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے، کہ اللہ کے رسول نے تمہیں اس تیاری کا حکم دیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کی تیاری ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا ہاں ابا تیاری ہے۔ تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ کچھ معلوم ہے حضور کدھر جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ بی بی عائشہ نے کہا واللہ میں تو نہیں جانتی تو کہ حضور کا پورا ارادہ کیا ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ حضور نے کہا تیاری کرو، میں تیاری کر رہی ہوں، تیاری کو پوشیدہ رکھنے کا کہا ہے، میں پوشیدہ رکھ رہی ہوں۔ تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے کہ حضور بھی وہاں تشریف لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، صدیق اکبر سے کہا کہ ہاں بھائی ہمارا تو ارادہ ہے سفر کا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ حضور پھر میں بھی جا کے تیاری کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں آپ بھی تیاری کیجئے۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کہاں کا ہے؟ آپ نے فرمایا قریش کے مقابلے کا، مگر ابو بکر اس بات کو ابھی پوشیدہ رکھنا۔ تو اب یہ معاملہ ایک پیش آیا۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق اور تمام مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی بریفنگ بھی دے چکے ہیں، ابھی اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے اس معاملے کو کیسے رکھا۔ اچھا پھر یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، مسلمان جو ہے وہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو جمع بھی فرما رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ان تمام چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو ہم دیکھیں گے تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ واقعات ایک کے اوپر ایک کیسے الائن ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس تیاری کو ڈسکس کریں جو مکے پہ حملہ کرنے کے لیے کی گئی، جو ایک مشورے سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باضابطہ ایک تشکیل دی، ایک پلان بنایا، اور اس کے بعد آگے چلے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب